اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز میں بھولنے اور سجدہ سہو کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1265 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان بھلانے کے لیے اس کے پاس آتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ جب ایسا ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ حدیث نمبر 1266 اردو ترجمہ۔ لیث بن سعد نے یہ حدیث زہری سے بھی ان اسناد کے ساتھ بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1267 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر پادتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان سنائی نہ دے، پھر جب اذان ہو چکتی ہے تو آتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، پھر جب تکبیر ہو چکتی ہے تو لوٹ آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے وہ بات یاد کر، یہ بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جو کبھی یاد نہ کرتا، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ پھر جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کتنی رکعتیں پڑھیں تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ حدیث نمبر 1268 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو پادتا ہوا پیٹھ موڑ کر چلا جاتا ہے، پھر اس کو آ کر رغبتیں دلاتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے اور وہ کام یاد دلاتا ہے جو اس کو کبھی یاد نہ آتے۔ حدیث نمبر 1269 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز میں 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھنا بھول گئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے اور ہم انتظار میں تھے کہ اب سلام پھیریں گے، آپ نے تکبیر کہی اور 2 سجدے کیے بیٹھے بیٹھے، سلام سے پہلے پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1270 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو حلیف تھے بنی عبد المطلب کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں 20 کا قاعدہ بھول گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، ہر سجدے کے لیے تکبیر کہی سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ 2 سجدے کیے۔ یہ عوض تھا قاعدہ کا جو آپ بھول گئے تھے۔ حدیث نمبر 1271 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا 2 گانا پڑھ کر کھڑے ہو گئے، جس کے بعد بیٹھنے کا قصد تھا، پھر آپ نماز پڑھتے چلے گئے۔ جب نماز تمام ہوئی تو سلام سے پہلے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1272 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور معلوم نہ ہو سکے 3 پڑھی یا 4، تو شک کو دور کرے اور جس قدر کا یقین ہو اس کو قائم کرے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اب اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ 2 سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اگر پوری 4 پڑھی ہیں تو ان 2 سجدوں سے شیطان کے منہ میں خاک پڑ جائے گی۔ حدیث نمبر 1273 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 1274 اردو ترجمہ۔ علقمہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں کچھ کمی بیشی ہوئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز میں کوئی نیا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیا
یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو موڑا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ اگر نماز کے باب میں کوئی نیا حکم ہوتا تو میں تم کو بتلاتا۔ بات اتنی ہے کہ میں بھی آدمی ہوں، جیسے اور آدمی بھولتے ہیں، میں بھی بھولتا ہوں۔ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو، اور جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سوچ کو جو ٹھیک معلوم ہو اس پر نماز پوری کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ حدیث نمبر 1275 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، چند الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1276 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 1277 یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، فَلْيَتَّخَرْ الثَّوَابَ۔ حدیث نمبر 1278 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، فَلْيَتَّخَرْ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ۔ حدیث نمبر 1279 اردو ترجمہ۔ اس سند سے مذکورہ بالا حدیث ان الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے، فَلْيَتَّخَرْ الَّذِي يَرِي أَنَّهُ الصَّوَابُ۔ حدیث نمبر 1280 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، فَلْيَتَّخَرْ الثَّوَابَ۔ حدیث نمبر 1281 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھی، جس میں سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کیا نماز زیادہ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تب آپ نے 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1282 علقمہ سے روایت ہے کہ ان کو 5 رکعتیں پڑھائیں۔ حدیث نمبر 1283 اردو ترجمہ۔ ابراہیم بن سوید سے روایت ہے کہ علقمہ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 5 رکعتیں پڑھی، جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا اے ابو شبل، یعنی علقمہ کی کنیت ہے، تم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا بے شک تم نے 5 رکعتیں پڑھی، اور میں ایک کونے میں تھا، کم سن بچہ تھا، میں نے بھی کہا ہاں تم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا او کانے، تو بھی یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ مڑے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 5 رکعتیں پڑھائیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کھسپس شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا تم کو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز بڑھ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ مڑے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور فرمایا میں آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اور ابن نمیر کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو 2 سجدے کرے۔ حدیث نمبر 1284 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی تو 5 رکعتیں پڑھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز بڑھ گئی؟ آپ نے فرمایا کیسے؟ ہم نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں آدمی ہوں تمہاری طرح، یاد رکھتا ہوں جیسے تم یاد رکھتے ہو، اور بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ پھر سہو کے 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1285 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے زیادہ کیا یا کم کیا؟ ابراہیم نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں قسم خدا کی یہ بھول مجھ سے ہوئی ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کے باب میں کوئی نیا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے بیان کیا جو آپ نے کیا تھا، تب آپ نے فرمایا جو کوئی نماز میں زیادتی کرے یا کمی تو وہ 2 سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہو۔ پھر آپ نے 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1286 اردو ترجمہ۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے سلام اور کلام کے پیچھے کیے۔ حدیث نمبر 1287
87 اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے زیادہ کیا یا کم کیا؟ ابراہیم نے کہا قسم اللہ کی وہم میری ہی طرف سے ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ہم نے وہ بات کہی جو آپ نے کی تھی، یعنی زیادتی یا نقصان۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی کچھ زیادہ کرے یا کم کرے تو چاہیے کہ سہو کے 2 سجدے کرے۔ کہا راوی نے پھر آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1265 سے 1287 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔